السلام علیکم ورحمۃ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ دوستو، بزرگو، آج میری تقریر کا عنوان ہے کہ نماز عید الاضحیٰ عید الفطر جو ہے، عیدین کی نماز جو ہے 6 تکبیروں کے ساتھ پڑھنی چاہیے یا کہ 12 زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ تو میرے دوستو، احادیث میں جو صحیح موقف ہے، صحیح دلائل سے ثابت ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، وہ ہے 12 زائد تکبیرات سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے اور صحابہ نے عید الاضحیٰ اور عید الفطر پڑھی، جس موضوع پر میں بات کروں گا اور اس کے دلائل دوں گا۔ تو میرے بھائیو، اللہ پاک قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، کامل نمونہ ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا جس نے میرے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو میرے نبی کی پیروی کرے گا، میرے نبی کی سنت پر عمل کرے گا، میں اللہ اس سے راضی ہو جاؤں گا اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ تو میرے دوستو، پیروی صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ تو بھائیو، اس موضوع پر جو سب سے پہلی اور صحیح مرفوع حدیث ہے، سنن ابو داؤد کے اندر روایت ہے کتاب الصلاۃ میں کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید الفطر 12 تکبیروں کے ساتھ پڑھایا کرتے تھے۔ 7 تکبیریں پہلی رکعت میں قرات سے پہلے اور 5 تکبیریں دوسری رکعت میں قرات سے پہلے کہتے تھے۔ تو میرے بھائیو، یہ حدیث، اس کی سند کے بارے میں تلخیص الحبیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 84 کے اندر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، اور امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ تو میرے بھائیو، اس حدیث کی مرفوع حدیث کی سند بالکل ٹھیک ہے، اور اس حدیث کو بیان کرنے والا جو صحابی ہے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحابہ میں سب سے زیادہ احادیث بیان کرنے والے تھے۔ محدثین نے بیان کیا ہے کہ صحابہ میں سب سے زیادہ جس صحابی نے حدیثیں بیان کی ہے وہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور دوسرے نمبر پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے حدیثیں ملتی ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ صحیح حدیث صحیح سند سے مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں۔ دوسری روایت سنن ترمذی کے اندر ہے، حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید الاضحیٰ اور عید الفطر 12 تکبیروں کے ساتھ پڑھاتے تھے۔ 7 تکبیریں پہلی رکعت میں قرات سے پہلے کہتے تھے اور 5 تکبیریں دوسری رکعت میں قرات سے پہلے کہتے تھے۔ اس حدیث کے بارے میں امام شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ سے پوچھا اس حدیث کے بارے میں، تو امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کی سند صحیح ہے اور ہمارا بھی یہی مذہب ہے۔ نیل العطار میں امام شوکانی رحمۃ اللہ اس کو بیان کرتے ہیں، اور شرح ترمذی میں ہے امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کی سند حسن ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دوسری حدیث صحیح سند سے مرفوع حدیث جو عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق بتلا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر جو ہے 12 تکبیروں کے ساتھ پڑھاتے تھے۔ تو اسی طرح سنن ابو داؤد کے اندر روایت ہے، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر 12 تکبیروں کے ساتھ پڑھتے تھے۔ پہلی رکعت میں 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں قرات سے پہلے کہتے تھے۔ اور اسی طرح سعد قریظ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سنن دارقطنی کے اندر روایت ہے، حضرت سعد قریظ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز 12 تکبیروں کے ساتھ پڑھاتے تھے۔ پہلی رکعت میں 7 تکبیریں کہتے تھے اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں کہتے تھے قرات سے پہلے۔ تو اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، طبرانی کبیر کے اندر روایت ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ عید الفطر کی نماز 12 تکبیروں سے پڑھاتے تھے۔ پہلی رکعت میں 7 تکبیریں کہتے تھے، دوسری رکعت میں 5 تکبیریں کہتے تھے قرات سے پہلے۔ تو میرے بھائیوں، اسی طرح عمار رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سنن دارقطنی میں ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں جو 12 تکبیریں کہتے تھے، پہلی رکعت میں 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں کہتے تھے قرات سے پہلے۔ تو میرے بھائیوں، ان 5 صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقوں کو بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12 زائد تکبیروں کے ساتھ عید الاضحیٰ اور عید الفطر پڑھاتے تھے، اور 6 تکبیروں کے بارے میں کسی بھی مرفوع حدیث سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کسی صحابی نے نہیں کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 تکبیریں پڑھائی ہوں۔ ہاں، چند صحابہ سے کچھ روایتیں آتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ 6 تکبیریں ہیں، کوئی کہتا ہے 9 تکبیریں ہیں، کوئی کہتا ہے 7 تکبیریں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ان میں سے بھی اکثر کی سند جو ہے ضعیف ہے۔ صحیح سند سے صرف عبداللہ بن عباس کا ایک قول آتا ہے، لیکن 12 تکبیروں کے متعلق بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا یہی عمل آتا ہے کہ 12 تکبیروں کے ساتھ نماز عید الاضحیٰ اور عید الفطر پڑھتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، پیروی تو ہم نے کرنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے، اللہ کے بعد پوری کائنات میں تمام انبیاء، اولیاء، صحابہ، خلفاء راشدین، سب سے اعلیٰ عرفہ سچی سچی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ آپ ذات کے لحاظ سے بھی اللہ کے بعد ساری کائنات سے افضل ہیں، اور اخلاق کے لحاظ سے بھی، علم کے لحاظ سے بھی۔ تو میرے بھائیوں، ساری کائنات میں افضل اعلیٰ عرفہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ پاک نے بھی یہی فرمایا، جو میرے نبی کی پیروی کرے گا
میں اللہ اسے راضی ہو جاؤں گا، اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو اب صحابہ خلفاء راشدین کس طرح عیدین کی نماز پڑھا کرتے تھے، تو میرے بھائیوں اس بارے میں مصنف عبدالرزاق کے اندر روایت ہے۔ امام محمد باقر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز 12 تکبیروں کے ساتھ پڑھتے تھے۔ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز 12 تکبیروں کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا کرتے تھے، اور وہ فرماتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خود بھی 12 تکبیروں کے ساتھ عید الاضحیٰ پڑھا کرتے، عید الفطر پڑھا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح عید الاضحیٰ عید الفطر 12 تکبیروں کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ اس حدیث کے سند کے تمام راوی ثقہ ہیں، بڑے بڑے امام ہیں۔ تو میرے بھائیوں اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر آتا ہے، امام عبد الرحمن بن رافع رحمۃ اللہ فرماتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز 12 تکبیروں کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ پہلی رکعت میں 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں قرات سے پہلے کہا کرتے تھے۔ ان دونوں روایتوں سے ثابت ہوا کہ خلفاء راشدین جو ہیں وہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر 12 زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں اس طرح دیگر صحابہ کے بارے میں آتا ہے، سنن کبریٰ بہقی کے اندر امام عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عید الاضحیٰ عید الفطر میں 12 تکبیریں کہتے تھے، پہلی رکعت میں 7 تکبیریں، دوسری رکعت میں 5 تکبیریں کہتے تھے قرات سے پہلے۔ امام بہقی سنن کبریٰ بہقی میں اس روایت کو نقل کرنے کے بعد فرماتے اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ تو میرے بھائیوں عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ مکہ کے امام تھے، 200 صحابہ کو انہوں نے دیکھا تھا، امام کعبہ تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ 12 تکبیروں کے ساتھ عید الاضحیٰ عید الفطر پڑھا کرتے تھے۔ اور اسی طرح کوفہ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام محمد باقر رحمۃ اللہ نے مصنف عبدالرزاق کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ عید الاضحیٰ عید الفطر 12 تکبیروں کے ساتھ پڑھایا کرتے تھے، اور انہوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح عید الاضحیٰ اور عید الفطر 12 تکبیروں کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں یہ خلفاء راشدین کا زمانہ تقریباً 40 ہجری تک 12 تکبیروں کے ساتھ عید الاضحیٰ عید الفطر پڑھائی جاتی تھی۔ اس کے بعد مدینہ کے اندر صحابہ جو تھے، دیگر صحابہ اور تابعین کس طرح عید الاضحیٰ عید الفطر پڑھا کرتے تھے، موطا امام مالک کے اندر روایت ہے۔ یہ حدیث کی سب سے پہلی کتاب ہے جو کتابی شکل میں حدیث کی کتاب لکھی گئی، امام مالک بن انس نے لکھی، موطا امام مالک۔ امام انس مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ 95 ہجری میں پیدا ہوئے اور تقریباً ساری زندگی مدینہ میں گزاری اور مدینہ میں فوت ہوئے اور مسجد نبی میں نمازیں پڑھاتے رہے اور درس دیتے رہے۔ تو امام مالک بن انس رحمۃ اللہ موطا امام مالک کے اندر حدیث بیان کرتے ہیں کہ نافع رحمۃ اللہ کہتے ہیں میرے استاد نافع رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے مدینہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عید الاضحیٰ اور عید الفطر پڑھی، انہوں نے 12 تکبیروں کے ساتھ پڑھائی، پہلی رکعت میں 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں قرات سے پہلے کہتے تھے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے اندر صحابہ اور تابعین کو عید الاضحیٰ پڑھائی، عید الفطر پڑھائی، اور حضرت نافع رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھڑے ہو کر عید الاضحیٰ اور عید الفطر پڑھی تو انہوں نے 12 تکبیروں کے ساتھ پڑھائی۔ تو میرے بھائیوں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے نیچے لکھتے ہیں کہ ہمارا اہل مدینہ کا بھی اسی پر عمل ہے کہ ہمارے اہل مدینہ جو ہیں وہ تمام کے تمام 12 تکبیروں کے ساتھ عید الاضحیٰ اور عید الفطر پڑھتے ہیں۔
यानी 40 हिजरी तक खुलफाए राशिदीन ईद उल अज़हा ईद उल फितर 12 तकबीरों के साथ पढ़ते थे मदीना के अंदर, और फिर 40 से 60 हिजरी, क्योंकि 58 हिजरी में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फौत हो जाते हैं, तो 60 हिजरी तक सहाबा और ताबीन ईद उल अज़हा ईद उल फितर मदीना के अंदर 12 ज़ायद तकबीरों के साथ पढ़ा करते थे। इसके बाद इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इस हदीस के नीचे लिखा, हमारा अहले मदीना का भी इसी पर अमल है। यानी इमाम मालिक के दौर में भी ईद उल अज़हा ईद उल फितर मदीना के अंदर नबी के शहर के अंदर 12 तकबीरों के साथ पढ़ाई जाती। पहली रकत में 7 तकबीरें, दूसरी रकत में 5 तकबीरें किरात से पहली कही जाती थी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह किताबुल उम में लिखते हैं कि अगर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सुन्नत के ख़िलाफ़ पढ़ाई होती, ईद उल अज़हा ईद उल फितर 12 तकबीरों वाली सुन्नत के ख़िलाफ़ होती, तो मुहाजिर सहाबा और अंसार सहाबा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर इतराज़ करते। फरमाते हैं किसी ने इतराज़ नहीं किया अबू हुरैरा पर, क्योंकि 12 तकबीरें ही ईद उल अज़हा ईद उल फितर जो है सुन्नत है। और सुनन कुबरा बहकी के अंदर रवायत है कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने जब ईद उल अज़हा ईद उल फितर 12 तकबीरों के साथ मदीना में पढ़ाई, उस वक़्त अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह फरमाया ये सुन्नत है, ये सुन्नत है। सुनन कुबरा बहकी के अंदर रफ़ा आखिर में है कि ये सुन्नत है। तो मेरे भाइयों, सुन्नत से मुराद जब सहाबी कहे ये सुन्नत है तो वो नबी की सुन्नत होती है। तो हमें नबी की सुन्नत पर अमल करना चाहिए। जब हम नबी की सुन्नत पर अमल करेंगे तो हम अहले सुन्नत बन जाएंगे। तो मेरे भाइयों, अहले सुन्नत जो हैं, जो वही एक जमात है, हक़ वाली जमात है, इसका दूसरा नाम अहले हदीस भी है। तो मेरे भाइयों, पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह गुनियतुल तालिबीन के अंदर लिखते हैं कि ईद उल अज़हा ईद उल फितर 12 तकबीरों के साथ पढ़नी चाहिए, यही सुन्नत है। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह सुनन तिरमिज़ी के अंदर हदीस नकल करने के बाद कहते हैं, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम इसहाक़ में राहवे रहमतुल्लाह जो हैं, वो सारे के सारे 12 तकबीरों के साथ ईद उल अज़हा और ईद उल फितर पढ़ा करते थे। यानी मक्का में भी और मदीना में भी इमाम मालिक और इमाम शाफ़ी के दौर में ईद उल अज़हा ईद उल फितर 12 तकबीरों के साथ पढ़ाई जाती थी। और बगदाद में इमाम अहमद बिन हम्बल भी 12 तकबीरों के साथ पढ़ाते थे। और रे शहर के इस इमाम इसहाक़ में राहवे रहमतुल्लाह भी 12 तकबीरों के साथ पढ़ाते थे। और कूफा के अंदर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के शागिर्द कासी अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह भी 12 तकबीरों के साथ ईद उल अज़हा ईद उल फितर पढ़ा करते थे। इसलिए मेरे भाइयों, शाह वलील्लाह मुहद्दिस देहलवी हनफी होने के बावजूद हुज्जतुल बालिगा जिल्द 2 सफ़ा 106 में लिखते हैं, कहते हैं कि ईदैन की नमाज 12 ज़ायद तकबीरों के साथ पढ़ने वाले लोग हैं, उनका मज़हब को तरजीह हासिल है कि 12 तकबीरों के साथ ईद उल अज़हा ईद उल फितर पढ़नी ये सही है। उनका मज़हब तरजीह वाला है, वो हक़ पर हैं। तो मेरे भाइयों, दलाइल की रूह से शाह वलील्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ने भी ये तस्लीम किया कि 12 तकबीरों के साथ ही ईद उल अज़हा और ईद उल फितर पढ़नी चाहिए। इन्हीं के दलाइल कवी हैं और इन्हीं का मौक़िफ़ सही है, यही सुन्नत है। तो मेरे भाइयों, दिगर मुहद्दिसीन हम्बली, शाफ़ी, मालिकी जिनको कहा जाता है, मुहद्दिसीन इमाम बुखारी, ये सारे 12 तकबीरों के साथ ईद उल अज़हा ईद उल फितर पढ़ा करते थे। इमाम गज़ाली, इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह, इमाम इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मुस्लिम, इमाम बुखारी, इमाम इब्न माजा, इमाम निसाई, इमाम अबू दाऊद, इमाम इब्न माजा, इमाम दार कुतनी, इमाम दारमी, इमाम बहकी, इमाम राज़ी। तो मेरे भाइयों, हाफ़िज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह, इमाम इब्न तैमिया, इमाम इब्न क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह, ये सारे जो मुहद्दिसीन हैं, इमाम गज़ाली वगैरह, ये पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, ये सारे 12 तकबीरों के साथ ईद उल अज़हा और ईद उल फितर पढ़ा करते थे। तो यही सुन्नत है, यही सही है। तो मेरे भाइयों, हमें भी चाहिए कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है, तो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ही ईद उल अज़हा ईद उल फितर पढ़नी चाहिए 12 तकबीरों के साथ। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह हम सब को सही
دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین الاسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے بھائیوں، اگر بات سچی لگے تو میرے بھائیوں، کیونکہ ہمارا چینل کا نام دین الاسلام ہے اور اللہ پاک نے فرمایا ہم نے تمہارے لیے دین الاسلام کو پسند کیا ہے، تو دین الاسلام چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن دبائیں اور شیئر کریں اور اس کو لائک کریں۔ انشاءاللہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، کیونکہ جو نبی کی سنت کی تبلیغ کرتا ہے، دوسروں تک پہنچاتا ہے، میرے آقا نے فرمایا اللہ پاک اس کو خوش و کرم رکھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، اگر اے علی تیری وجہ سے کسی ایک بندے کی اصلاح ہو جائے تو یہ 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کتاب و سنت پر چلنے کی اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔